بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سپریم کورٹ کا گراؤ، حالات کشیدہ اور چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ کے استعفے کا مطالبہ، اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین کرام، فیبرری میں مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سامنے آیا تھا اور جیسے ہی یہ فیصلہ سامنے آیا تو اس کے بعد تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور تمام مذہبی جماعتوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا، کیونکہ ناظرین کرام اس فیصلے میں ایسی متنازع باتیں لکھی گئی تھی جن کی آئین پاکستان اجازت نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور تمام مذہبی جماعتیں اس فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن میں گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت نے بھی ریویو پٹیشن دائر کی۔ اس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب اور اسی طرح بڑے بڑے علماء کرام نے متفقہ طور پر اس فیصلے کے خلاف اپنی رائے اور اپنا جواب سپریم کورٹ میں تحریری طور پر جمع کرایا۔ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان نے بھی اپنی لیگل ٹیم کے ذریعے اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرایا۔ تو ناظرین کرام، جب تمام مکاتب فکر علماء کرام اور تمام مذہبی جماعتوں نے متفقہ طور پر اس فیصلے کے خلاف اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرایا تو اس کے بعد سب کا خیال یہی تھا کہ اب جب ریویو پٹیشن پر فیصلہ آئے گا تو اس سے متنازع باتوں کو ختم کر دیا جائے گا اور یہ سارا معاملہ اسی طرح ختم ہو جائے گا۔ اور پھر ناظرین کرام، جب ریویو پٹیشن پر سماعت ہوئی تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو محفوظ کر لیا اور پھر جولائی کے آخری ہفتے میں اس فیصلے کو دوبارہ سنایا گیا۔ تو ناظرین کرام، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب دوبارہ اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا تو اس میں وہ متنازع باتیں موجود تھیں اور یہاں تک کہ آئین کے خلاف جا کر منکرین ختم نبوت کو نوازا گیا، جس کے بعد ایک بار پھر تمام علماء کرام اور تمام مذہبی جماعتوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا اور سپریم کورٹ اور چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کیا کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان ایک بار پھر میدان میں آئی اور 28 جولائی کو تحریک لبیک پاکستان نے پورے ملک میں پرامن پروٹیسٹ کیا اور لاہور میں خطاب کرتے ہوئے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی نے یہ مطالبہ کیا کہ اس فیصلے کو فوری طور پر واپس لیا جائے، ورنہ تحریک لبیک پاکستان سپریم کورٹ کا گھیراؤ کرے گی۔ اور پھر ناظرین کرام، 14 اگست کو تحریک لبیک پاکستان نے پورے ملک کے بڑے شہروں میں تحفظ ختم نبوت ریلیاں نکالی اور اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کا مرکزی پروگرام لاہور میں ہوا۔ تو ناظرین کرام، لاہور میں خطاب کرتے ہوئے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی نے ایک بار پھر اپنا مطالبہ دہرایا اور یہ کہا کہ مبارک ثانی کیس کے فیصلے کو واپس لیا جائے، ورنہ تحریک لبیک پاکستان اگلے لائے عمل کا اعلان کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی نے وزیر اعظم اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ حکومت اس سارے معاملے میں اپنا کردار ادا کرے اور اس فیصلے کو واپس کرایا جائے، ورنہ تحریک لبیک پاکستان حکومت کے خلاف بھی میدان میں آ سکتی ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور تمام مذہبی جماعتوں نے ایک بار پھر اس کیس کے فیصلے کو مسترد کیا اور سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ اور پھر ناظرین کرام، قومی اسمبلی میں ایک کمیٹی بنائی گئی، تو جب اس کمیٹی کا اجلاس ہوا تو وہاں پر بھی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر مبارک ثانی کیس کے فیصلے کو مسترد کر دیا اور وہاں پر بھی یہی مطالبہ کیا گیا کہ اس غیر آئینی فیصلے کو واپس لیا جائے۔ ناظرین کرام، قومی اسمبلی میں یہ بھی بات ہوئی کہ مبارک ثانی کیس کا غیر آئینی فیصلہ دے کر کروڑوں مسلمانوں کے دل دکھائے گئے ہیں، تو لہٰذا جن ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور ناظرین کرام، یہی مطالبہ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی نے بھی کیا تھا۔ اور ناظرین کرام، 3 دن پہلے پی ٹی آئی کے علی محمد خان نے جیو نیوز کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کمیٹی میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ چیف جسٹس اور دیگر جج کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، مگر اس بات پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ تو آج مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا بھی ایک اہم بیان سامنے آیا۔ اور ناظرین کرام، مفتی صاحب کا یہ بیان اس لیے سامنے آیا ہے کہ ایک بار پھر پنجاب حکومت اس فیصلے کے خلاف ریویو میں گئی ہے اور ناظرین کرام، اپنے ریویو پٹیشن میں پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ اس فیصلے کے کچھ جملوں کو حذف کیا جائے۔ تو اسی حوالے سے چند دن پہلے گولڑا شریف میں ایک میٹنگ ہوئی تھی
تو وہاں پر گورا شریف کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو مبہم ریویو پٹیشن دائر کی گئی ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں جائے اور اس سارے فیصلے کو واپس کرایا جائے۔ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی نے بھی پنجاب حکومت کی ریویو پٹیشن کو مسترد کیا تھا، کیونکہ ناظرین کرام تحریک لبیک پاکستان اور دیگر جماعتوں کا یہی مطالبہ ہے کہ اس سارے فیصلے کو واپس لیا جائے۔ تو اسی حوالے سے آج مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ 22 اگست کو جو دوبارہ اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے تو ہمیں یہی امید ہے کہ جج حضرات اپنی غلطی کو ٹھیک کریں گے اور اس فیصلے سے تمام متنازع باتوں کو ختم کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر اب بھی اس فیصلے سے متنازع باتوں کو ختم نہ کیا گیا تو کوئی بھی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو ناظرین کرام، مفتی منیب الرحمان صاحب کے ویڈیو بیان کے تھوڑی دیر بعد ہی سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلنا شروع ہو گئی کہ سپریم کورٹ کے باہر بڑی تعداد میں عوام جمع ہو گئی ہے اور اس فیصلے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام، سپریم کورٹ کے باہر عوام کی بہت بڑی تعداد موجود تھی اور انہوں نے چیف جسٹس اور دیگر ججز کے استعفے کا مطالبہ کیا اور یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں تو اس کے مطابق مجلس تحفظ ختم نبوت اور JUI نے سپریم کورٹ کے باہر یہ پروٹیسٹ کیا ہے۔ اور ناظرین کرام، اچھی بات یہ ہے کہ عوام بڑی تعداد میں باہر آئی تھی اور یہ سارے لوگ پرامن تھے، اور ناظرین کرام، ان سب کا یہی مطالبہ تھا کہ فوری طور پر اس فیصلے کو واپس لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر مظاہرین نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ قاضی فائزہ سے استعفیٰ لیا جائے جنہوں نے یہ غیر آئینی فیصلہ دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ابھی تحریک لبیک پاکستان نے تو اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان نہیں کیا، جبکہ دوسری جانب JUI اور مجلس تحفظ ختم نبوت نے آج سپریم کورٹ کے باہر ایک بڑا پروٹیسٹ کیا ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ تو ناظرین کرام، آج کے پروٹیسٹ سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ چاہے تحریک لبیک پاکستان ہو یا دیگر مذہبی اور سیاسی جماعتیں، سب نے ہی بھارت ثانی کیس کے متنازع فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ 22 اگست کو جب دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی تو اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے کیا فیصلہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان اور دیگر مذہبی جماعتوں اور علماء کرام کا کیا موقف سامنے آتا ہے۔ اور ناظرین کرام، اگر 22 اگست کی سماعت کے بعد بھی اس کیس کے فیصلے سے متنازع باتوں کو ختم نہ کیا گیا تو ایک بار پھر حالات خراب ہوں گے اور اس کی وجہ سے پاکستان میں فتنہ بھی پھیل سکتا ہے۔ تو لہٰذا سپریم کورٹ کو اس فیصلے کی متنازع باتوں کو ختم کرنا چاہیے تاکہ یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ اور ناظرین کرام، یہاں پر ایک بار پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب 50 سال پہلے آئین پاکستان نے اس سارے معاملے کو حل کر دیا تھا اور تمام مذہبی اور تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق تھی، تو پھر سپریم کورٹ نے اس سارے معاملے کو دوبارہ کیوں چھیڑا ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے ایک متنازع فیصلہ کیوں دیا گیا ہے جس کی وجہ سے پاکستانی قوم میں ہیجان برپا ہو گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ 22 اگست کی سماعت کے بعد کیا فیصلہ سامنے آتا ہے اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان اور دیگر علماء کرام اس حوالے سے اپنی کیا رائے دیتے ہیں۔ مگر ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر اس فیصلے کو واپس نہ لیا گیا تو تحریک لبیک پاکستان سپریم کورٹ کا گھیراؤ کرے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔